بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت نحو کی نظم نمبر 1 حمد کی مکمل حل شدہ مشقی سوالات ہیں۔ جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اس کا جو الف ہے، کون سا بندہ ہمسرا ہے؟ جواب، ہمسرا بندے کی ہیڈنگ دیں گے، پھر جواب لکھیں گے ایک نافرمان بندہ ہمسرا ہے۔ جز بے، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ جواب، مقدم حق کی ہیڈنگ، اور پھر جواب میں آئے گا اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ جز جیم، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ جواب، محرم اور نامحرم، محرم جاننے والا اور نامحرم نہ جاننے والا ہوتا ہے۔ نظم حمد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا مشکل ہے۔ جز دال، اللہ تعالیٰ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا گدھا، نظم حمد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا گدھا اپنی کملی میں مست رہتا ہے۔ جز ہے، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ جواب، باد صبا کی ہیڈنگ، باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی خوشبو لیے پھرتی ہے۔ سوال نمبر 2، اس سمجھ میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی صفات، شاعر نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ سب سے پہلے اس کا حق ادا کیا جائے جو ہر چیز پر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور محیط ہے۔ انسان کی ہر غم میں مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 4، تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ جواب، محرم اور نامحرم میں برابری۔ شاعر نے تیسرے شعر میں محرم اور نامحرم کو ایک برابر اس لیے قرار دیا ہے کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا بھی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا موقع بیان نہیں کر سکا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بسیط اور وسعت و عظمت کی حامل ہے کہ انسان باوجود بسیار کوشش کے اس کی توصیف و تشریح کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ سوال نمبر 5، نیچے دیا گیا اشارات کی مدد سے حمد کا خلاصہ لکھیں۔ جواب، حمد کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کل کائنات پر محیط ہے، وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ اسی کی حکومت کی شان ہے کہ ایک نافرمان بندہ بھی اللہ کا ہمسرا ہے، اگرچہ اس کا حق تمام تر حقوق پر مقدم ہے، مگر بندے کے لیے اس کے حقوق ادا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا دعویٰ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اس صفت میں محرم اور نامحرم دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دیوانوں کی نگاہوں میں بڑے بڑے تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم انسانوں کو رنج و غم میں صرف وہی ذات ہر شے پہ قادر دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ صبا پھولوں کی مہک کی شکل میں پھیلاتی نظر آتی ہے۔ اے علی، تیرا رنگ بیاں سب سے جدا ہے۔ سوال نمبر 6، را کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ جواب، بندہ، بے پا زبر، نون ساکن، دال پا زبر، نون پا زبر، فے پا زبر اور رے ساکن، میم پا زبر، بندہ نافرما، حمن سرا، مقدم، محرم، خلت سلطانی، رنج و مصیبت، آفاق، رنگ بیاں۔ امید ہے بیٹا آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ آپ خود بھی اس لیکچر کو سنیں، یاد کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔